بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگست کا مہینہ ہے اور یوم آزادی ابھی گزری ہے۔ وطن سے محبت ایک فطری جذبہ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا پیر کے دن کس انداز میں والہانہ کیفیت کے ساتھ لوگ اپنے محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ دل دل پاکستان، جان جان پاکستان کے الفاظ یہ بول رہے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ وطن کی محبت ایک فطری جذبہ ہے جس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ انسان جس جگہ پیدا ہوتا ہے، جہاں پلتا ہے، بڑھتا ہے، جن گلیوں محلوں میں کھیل کود کے بڑا ہوتا ہے، وہاں کے در و دیوار سے مانوس ہو جاتا ہے، وہاں کے ذرے ذرے سے اس کو پیار ہو جاتا ہے۔ وہ اپنی وطن اور اس کی یادوں کو لاکھ بلانا چاہے نہیں بلا سکتا۔ انسان تو انسان ہے، یہ اشرف المخلوقات ہے، اس کا اپنے وطن سے محبت کرنا کوئی تعجب خیز بات نہیں۔ انسان کے علاوہ دیگر ذی روح جو چیزیں فطری طور پر اپنے وطن اور مسکن سے وہ بھی محبت کرتے ہیں اور ٹوٹ کر کرتے ہیں۔ آپ غور کر کے دیکھیں کہ شیر اپنی کھچار کی حفاظت پر آنچ نہیں آنے دیتا۔ لومڑی جیسا بزدل جانور بھی اپنے جو اس کا بھٹ ہوتا ہے، لومڑی کا مسکن، اس کے تحفظ کے لیے اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا دیتا ہے۔ وطن کی محبت چونکہ انسان کا فطری جذبہ ہے، اس لیے اسلام سمیت کسی بھی آسمانی مذہب نے اس کی حوصلہ شکنی نہیں کی بلکہ اسے پسند کیا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اپنے وطن مکہ کی ترقی اور بہتری کے حوالے سے دعائیں قرآن میں موجود ہیں، اور ایک موقع پر ابراہیم علیہ السلام یوں دعا کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، ترجمہ یہ کہ اے پروردگار، اس شہر کو امن اور امان والا بنا دے، اس کے مکینوں کو مختلف قسم کے پھلوں کا رزق عطا کر دے۔ اور اس دعا میں ابراہیم علیہ السلام کی ان کے وطن مکہ مکرمہ سے محبت عیاں نظر آتی ہے۔ ہمارے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے مدینہ پاک کی طرف ہجرت فرما رہے تھے، تو آپ نے مکہ مکرمہ کی طرف الوداعی نگاہ ڈالی اور آپ نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ بنتا ہے، مکہ تو کتنا پاکیزہ اور پیارا شہر ہے، ما اطیبک من بلد وحبک الی ولولا ان قومی یخرجونی منک لما سکنت غیرک۔ تو کتنا پاکیزہ پیارا شہر ہے جو مجھے تمام شہروں سے عزیز ہے، اگر میری قوم مجھے یہاں سے نہ نکالتی تو میں تیرے سوا کسی دوسرے شہر کو مسکن بناتا ہی نہ۔ اب سوچئے غور کیجئے، سوچنے کی بات ہے کہ مکہ شرک کا گڑھ ہے اس وقت، جہاں توحید پر قائم رہنا جرم ہے، جس مکہ میں حق بات کہنے کی اجازت نہیں ہے، جس مکہ میں زندہ لڑکیاں درگور کی جاتی ہیں، جس مکہ میں جہالت، عصبیت اور ظلم کا راج ہے، جس مکہ میں توحید پرستوں پر جبر و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، جس مکہ میں اللہ جل جلالہ کے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر عرصہ حیات تنگ کیا گیا ہے اور ہجرت پہ مجبور کیا گیا ہے، اسی مکہ سے اللہ کے پیغمبر کی والہانہ محبت کا اظہار دیکھیے۔ معلوم ہوا کہ وطن میں پائی جانے والی کمی یا خرابی اس سے نفرت کا جواز فراہم نہیں کرتی، بلکہ وطن اور مسکن فطری محبت انسان کے دل میں موجود اس کی رہتی ہے۔ آئیں اس ماہ اگست کی مناسبت سے ہم بھی اپنے وطن عزیز پیارے پاکستان سے محبت کا عہد کریں، اس ملک کو سنوارنے کا عزم مصمم کریں، اور پھر یہ کہیں، اے وطن تو سلامت رہے تا قیامت رہے۔ اللہ ہمیں اپنے اسی محبت برے الفاظ میں اپنے وطن کی حفاظت کرنے کی، اس کو سنوارنے کی اور اس کو چمکانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے بڑوں نے یہ ملک آزاد کیا تھا، انشاءاللہ العزیز ہم اپنے بڑوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس ملک کا تحفظ اور دفاع کریں گے۔